بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ سعودی عرب میں دوبارہ سے مورتی پوجا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم نہیں ہوا تھا، یہاں کے لوگ کیسے تھے اور کس دھرم کو مانتے تھے اور کس کی عبادت کیا کرتے تھے اور کن رسم و رواجوں کو منایا کرتے تھے؟ تو آپ کو بتا دیں، صرف چند ہی لوگ ایسے تھے جو صرف ایک خدا کو مانتے تھے اور ایک ہی خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، اور باقی کے لوگ پوری سعودی عرب کا علاقہ صرف مورتیوں کی ہی پوجا کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات یہ تھی کہ الگ الگ علاقوں کے لوگ الگ الگ گوڈ کو اپنا خدا بنا رکھا تھا اور انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن وہ مورتی کی ہی پوجا کیا کرتے تھے اور پورے ایک علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ اسلام دنیا میں سب سے تیز پھیلنے والا ریلیجن ہے، اور یہ جو 14 سے 1500 سال کا وقت گزرا ہے، اگر اس کے بارے میں کسی قابل سے قابل انسان کے بارے میں پوچھا جائے، باقی علاقوں کا، باقی مسلمانوں کا تو پتہ نہیں، لیکن عرب کنٹری جس طرح سے چینجنگ میں آئی ہے، جس طرح سے اس نے خود کو راتوں رات بدل لیا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ جس طرح سے عرب کے مسلمان، عرب کنٹری چینج ہوئی ہے، یہاں دوبارہ سے کبھی مورتی پوجا نہیں ہو سکتی۔ اب یہ تو سمجھ آ ہی رہا ہے کہ یہاں کبھی دوبارہ سے مورتی پوجا کی شروعات نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو بھی ضرور شوق لگا ہوگا کہ سعودی عرب کنٹری میں اور مورتی پوجا، تو آپ کو بھی اس بات کو جان کر یقین نہیں ہوگا۔ اس کی چرچا آج کل ہر دیش، ہر سٹی میں ہو رہی ہے، اور یہ مورتی پوجا دیکھ کر ہر کوئی مسلمان حیران اور پریشان ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ دوبارہ سے عبادت شروع نہیں ہوگی، یعنی مورتی پوجا دوبارہ سے نہیں ہوگی۔ لات و عزا ان بتوں کی پوجا کو کہتے ہیں جو عرب کے لوگوں نے 1400 سال پہلے اپنے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان بتوں میں کچھ بت خاص بھی تھے اور ان خاص قسم کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور جو مورتیاں انہوں نے بنا رکھی تھی ان میں سے ایک کا نام تھا لات اور دوسرے کا نام تھا عزا، اور لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو دو مورتی انہوں نے بنا رکھی ہیں، جس کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ یہ خدا کی بیٹی ہیں اور ان کی یہ اولادیں مال، دولت اور جنگ میں جیت دلانے کی پاور رکھتی ہیں، اور یہ ہمارے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی ڈھیر کر سکتی ہیں، ان کو فنا کر سکتی ہیں، ان کو مٹا سکتی ہیں۔ میں سے جو لات ہوا کرتا تھا وہ سفید پتھر کا چوکور بت ہوا کرتا تھا، اور جس کو بنو سکی قبیلے کی طرف سے پوجا جاتا تھا، اور اس کا جو مین علاقہ تھا وہ آج کے دور کا طائف کا علاقہ ہوا کرتا تھا، جبکہ جو عزا تھا اس کا گڑھ تھا وادی خلاص کے ایک علاقے کو مانا جاتا تھا، یہیں پر اس کا ایک بہت بڑا مندر بھی ہوا کرتا تھا، اور قریش قبیلے کے بہت سارے لوگ یہاں آیا کرتے تھے۔ یہاں جانور کی بلی بھی دی جایا کرتی تھی، اور ان بتوں کے اوپر بڑے بڑے نذرانے چڑھائے جاتے تھے۔ عزا نام کے بت کی ایک بہت خاص بات ہوا کرتی تھی جو اس کو باقی بتوں سے الگ بناتی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ اپنے ماننے والوں سے بات کیا کرتا تھا، اور بہت سارے ان کے ماننے والوں نے، اتہاسکاروں نے، کہ قوم شرکس جن کی شہرت، جس کو چڑیل بھی کہا جاتا تھا، وہ اسی مندر کے پاس ایک پیڑ پر رہا کرتی تھی، اور وہیں سے یہ اپنے بت میں سما جایا کرتی تھی اور لوگوں سے بات کیا کرتی تھی، لوگوں کے باتوں کا جواب دیا کرتی تھی، جبکہ کچھ لیکھکوں نے یہاں جادو کی بھی انوالومنٹ بتائی گئی ہے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کے سب سے بڑے طاقتور کمانڈر خالد بن ولید کو اسی علاقے نخلا میں جا کر اس چڑیل کا سامنا کرو، انہوں نے ہی اس کا سامنا کیا اور اس کو ختم کیا، اور اس کے بعد بڑے بڑے بتوں کو بڑے بڑے بت خانوں کو ختم کیا، اور کعبہ شریف کے اندر جو 360 بت تھے ان کو بھی وہاں سے نکال دیا اور ان کو ختم کر دیا، اور تب سے لے کے آج تک سعودی عرب کے علاقوں میں سب کچھ بدل گیا تھا، جو ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور الگ الگ سلطنت یہاں قائم ہوئی، الگ الگ لوگوں نے یہاں پر راج کیا، اور یہ سب دیکھتے ہوئے بس یہی آئیڈیا ہوتا تھا کہ یہاں پر دوبارہ سے کبھی بھی بت پرستی نہیں ہو سکتی تھی، اور کیونکہ سبھی کا یہ ماننا تھا، کیونکہ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں بچا تھا،
اور نہ ان کا کتابوں میں کوئی بھی ذکر موجود تھا، مگر یہ دنیا ہے اور یہ 2024 چل رہا ہے، یہاں کچھ بھی ممکن ہے اور یہاں کچھ بھی بدل سکتا ہے، اور سعودی عرب کتنی جلدی چینج ہو رہا ہے یہ آپ اور ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور کچھ دنوں سے تو سوشل میڈیا پر اس بات کو لے کر ببال مچا پڑا ہے، کیونکہ سعودی عرب کی گورنمنٹ نے جس جگہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس جگہ جانے سے منع فرمایا تھا، اور اس جگہ کا نام الولا ہے، اور اس جگہ خدا کا کبھی بہت بڑا عذاب نازل ہوا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں جانے سے منع فرمایا تھا، اور سعودی عرب کی گورنمنٹ نے یہ سب بھول کر ایک سائڈ کو رکھ کر وہاں ایک ٹورسٹ پلیس بنا دیا گیا، اور رات کو اس جگہ پارٹی وغیرہ بھی چلتی ہیں، اور جہاں اللہ کے نبی نے جانے سے منع فرمایا تھا اس جگہ کو ایک ٹورسٹ پلیس بنا دیا گیا، گھومنے کی جگہ بنا دی گئی۔ تو سعودی کی گورنمنٹ سے تو کچھ بھی امید نہیں رکھ سکتے ہم، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعودی کی گورنمنٹ کو ہدایت دے اور نیک راستے پر چلائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا، کامنٹس کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔